میرے دوستو، جب کوئی بزرگ فوت ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھی تم بند کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی آنکھیں بھی خود بند نہیں کر سکتا۔ اس کا منہ تم بند کرتے ہو، اس کے ہاتھ تم سیدھے کرتے ہو اور اس کے پاؤں بھی تم سیدھے کرتے ہو، حتیٰ کہ جب اس کے غسل کفن کا وقت آتا ہے اس کے کپڑے بھی تم اتارتے ہو، اس کے جسم پر پانی بھی تم ڈالتے ہو، اس کے جسم پر صابن بھی تم لگاتے ہو، اس کے لیے بیری کے پتے تم لاتے ہو، پھر اس کے کفن دفن کا انتظام بھی تم ہی کرتے ہو۔ کیوں؟ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا بابا جی آپ تو بڑی کرنے والے ہو، آج خود غسل کر کے دکھاؤ۔ بابا جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو بڑی کرنے والے بزرگ تھے، آج آنکھیں بند نہیں کر سکتے، آج بستر سے اتر کر غسل بھی نہیں کر سکتے، آج کپڑے بھی نہیں پہن سکتے۔ وہ بزرگ جو فوت ہو گئے، وہ جن کی روح نکل گئی، آج وہ تیرا محتاج ہے کہ تم غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ۔ اس کے بعد جب جنازہ تیار ہو گیا، چلو نہلا بھی دیا تو دوسرے آدمیوں نے کفن پہنا بھی دیا، تو اب انہیں چاہیے کہ خود قبرستان چلے جائیں، لیکن وہ خود نہیں جا سکتے، تم کندھوں پر اٹھا کر خود لے جاتے ہو، پھر لے جا کر آگے جنازے کی چارپائی رکھ دیتے ہو، پھر مسجد میں اعلان کرتے ہو کہ لوگوں فلاں بزرگ فوت ہو گئے، ریڑھی والوں تم بھی آؤ، دکانداروں تم بھی آؤ، چودھریوں تم بھی آؤ، امیروں تم بھی آؤ، غریبوں تم بھی آؤ۔ کیا بات ہے جی، کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ بابا جی کی بخشش کروانی ہے، بابا جی کا جنازہ پڑھانا ہے، بابا جی کے لیے دعا کروانی ہے۔ کیا بات ہے، بابا جی کی بخشش کروانی ہے، بابا جی کا جنازہ پڑھانا ہے، بابا جی کے لیے دعا کروانی ہے۔ بابا جی پیر کی دعا کا محتاج ہے، بابا جی فقیر کی دعا کا محتاج ہے، بابا جی تیری دعا کا محتاج ہے، بابا جی چودھری کی دعا کا محتاج ہے، بابا جی ریڑھی والے کی دعا کا محتاج ہے۔ جنازہ آگے پڑا ہوا ہے، فقیر بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، امیر بھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تم بابے کی چارپائی آگے رکھ کر اللہ اکبر کہتے ہو۔ واہ اللہ، چارپائی آگے رکھوا کر تو نے اپنا نعرہ لگوایا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں دنیا والوں میں توحید سمانا چاہتا ہوں کہ بابے کی چارپائی آگے رکھ کر مجھے پکارو، نام میرا لو، اللہ اکبر کہو، یہ کہو کہ بڑا اللہ ہی ہے، بڑا بابا نہیں۔ پھر اس کے بعد میں اقرار کرتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب چارپائی آگے پڑی ہوئی ہے اور پھر یہ اقرار کر لیا ہے کہ ولا الہ غیرک، یہ بزرگ الہ نہیں ہے، الہ صرف تو ہی ہے۔ جب یہ اقرار کر لیا تو پھر تجھ سے تقاضا ہوتا ہے کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو جائے، اور پھر درود کے بعد تم یہ دعا پڑھتے ہو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہمارے حاضروں کو بھی بخش دے، ہمارے غائبوں کو بھی بخش دے، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہماری عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ، جس کو تو ہم میں سے زندہ رکھے اسے صرف اور صرف اسلام پر زندہ رکھ، یعنی شرک سے بچا کر رکھ، اور جس کو تو ہم میں سے موت دے دے ایمان والی موت عطا کر۔ تم یہ بھی دعا کرا رہے ہو اور اس کے بعد تم اللہ اکبر بھی کہتے ہو، پھر تم سلام پھیر دیتے ہو۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ مولوی جی سلام کیوں پھیرتے ہو؟ تم رکوع میں کیوں نہیں جاتے اور تم سجدے میں کیوں نہیں جاتے، جبکہ نمازوں میں سجدہ، تراویحوں میں سجدہ، فرضوں میں سجدہ، وتروں میں سجدہ، نفلوں میں سجدہ، سنتوں میں سجدہ، عبادت میں سجدہ، خسوف میں سجدہ، کسوف میں سجدہ، عیدین میں سجدہ، لیکن اس جگہ سجدہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہاں رکوع کیوں نہیں کیا جاتا؟ اللہ تو بتا دے کہ رکوع کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ بندے کی لاش سامنے پڑی ہے، بابے کی میت سامنے ہے، اس میت کی موجودگی میں اجازت نہیں دیتا کہ تو رکوع کرے۔ اللہ میں رکوع کروں گا، رکوع میں بھی تو یہی کہوں گا سبحان ربی العظیم، تو
سب سے بڑا ہے۔ میں سجدے میں جاؤں گا تو سجدے میں بھی کہوں گا سبحان ربی الاعلی، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے رکوع میں میرا نام لے گا، لیکن آج میرا نام لینے کی بھی اجازت تجھے نہیں، سجدے میں بھی میرا نام لینے کی اجازت نہیں۔ کیوں رکوع کرے گا، بے شک دل میں مجھے پکارے گا، سجدہ کرے گا مجھے پکارے گا، لیکن دور سے دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ رکوع میت کو کر رہا ہے۔ جو رب سامنے پڑی ہوئی میت کے سجدہ اپنے آپ کو بھی نہ کرنے دے اور اپنے آپ کو رکوع بھی نہ کرنے دے، تو پھر جب تو میت کو قبر میں رکھ آئے اس وقت اس کو سجدہ کرنے کی اجازت کس طرح دے سکتا ہے؟ لہذا سامنے میت پڑی ہے، آدمی رکوع نہیں کرتے۔ کیوں رکوع نہیں کرتے کہ شک نہ پڑے جب تم اس مٹی میں دفن کر کے آ جاتے ہو پھر تمہیں سجدے کی اجازت کیسے مل جاتی ہے؟ جو بزرگ آنکھیں بند کرنے میں تیرا محتاج، جو بزرگ منہ بند کرنے میں تیرا محتاج، جو بزرگ ہاتھ سیدھے کرنے میں تیرا محتاج، جو بزرگ پاؤں سیدھے کرنے میں تیرا محتاج، جو بزرگ جنازہ لانے میں تیرا محتاج، جو بزرگ جنازہ پڑھانے میں تیرا محتاج، جو بزرگ قبر کے اندر اتارنے میں تیرا محتاج۔ میرے بھائیوں، بزرگ کو تم نے قبر میں رکھا، تم نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا، تم نے اس کا چہرے قبلے کی طرف کیا۔ بابا جی خود ہی منہ قبلے کی طرف کیوں نہ کر لیتے؟ ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتے رہے، پھر پھٹے بھی تم رکھتے ہو، پھر اینٹیں بھی تم رکھتے ہو، پھر مٹی بھی تم ڈالتے ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگ کو تم نے قبر میں رکھا، تم نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا، تم نے اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا۔ بابا جی خود ہی منہ قبلے کی طرف کر لو، ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتے رہے، پھر پھٹے بھی تم نے رکھے، پھر اینٹیں بھی تم نے رکھی، پھر مٹی بھی تم ڈالتے ہو۔ جو بابا آنکھ بند کرنے کے بعد مٹی ڈالنے تک ہر بات میں تیرا محتاج ہے، جب مٹی ڈال دی جاتی ہے تو تم اس کے محتاج بن گئے ہو۔ کبھی اس بات پر غور کیا سورج نکلتا ہے سجدے کی اجازت نہیں، سورج ڈھلتا ہے سجدے کی اجازت نہیں، سورج غروب ہوتا ہے سجدے کی اجازت نہیں۔ اے اللہ یہ اجازت کیوں نہیں؟ جب سورج نکلے گا تو میں سجدہ تو تجھے کروں گا، سورج غروب ہوگا تو میں سجدہ تو تجھے کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ان تینوں وقتوں میں بھی سجدہ نہیں، تم ان تینوں وقتوں میں بھی سجدہ نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ اگر ان تینوں وقتوں میں تو مجھے سجدہ بھی کرے گا تو سورج کو پوجنے والا، سورج کو رب کہنے والا یہ سمجھے گا کہ سورج کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اس شک کی بنیاد پر میں نے آپ کو سجدے سے روک دیا ہے کہ مجھے بھی سجدہ نہ کر۔ جو رب اپنی غیرت میں اتنا حساس ہو کہ اپنے آپ کو سجدہ کروانے سے روک دے کہ کوئی شبہ نہ کرے کہ سورج کو سجدہ کیا جا رہا ہے، وہ یہ قبر پر سجدہ کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟